خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ولا اور نہ تہنو تم کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء تعاقب میں، پیچھا کرنے میں، القوم ایک گروہ کے، ان اگر، تکونو ہو تم، تعلمون تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بے شک وہ، یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ، تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، مالا جو نہیں، یرجون وہ امید رکھتے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو، اراک اللہ دکھایا آپ کو اللہ نے، ولا تکن اور نہ آپ ہوں، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفور الرحیم غفور الرحیم، ولا تجادل اور نہ تم جھگڑو، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں محبت رکھتا، من کانا جو کوئی ہے، خوانن خیانت کار، اثیما گناہ گار، یستخفون وہ چھپتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپ سکتے، من اللہ اللہ سے، وہو اور وہ، معہم ان کے ساتھ ہے، اذ جب، یبیتون وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، مالا جو نہیں، یرضا وہ پسند کرتا، من القول بات میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے، محیطا گھیرنے والا. تفسیر آیت صلاۃ خوف ہی سے متعلق ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور نہ سستی دکھاؤ، نہ کمزوری دکھاؤ، کس میں؟ اس گروہ کے تعاقب میں. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ کون سا گروہ؟ دشمنوں کا گروہ. یعنی دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. مومن صرف حجرے میں بیٹھ کے نمازیں ہی نہیں پڑھتا، وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے. وہ اس بات کے لیے بھی دھیان رکھتا ہے کہ کون اس کے دین کا دشمن ہے.
کون اس کو اللہ کی راہ میں چلنے سے روک رہا ہے؟ وہ ایک سمجھدار اور ہوشیار انسان ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں دشمن کا تعاقب کرنے میں، جنگ لڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تعلمون کا لفظ علم سے ہے۔ علم دکھ درد سہنا، تکلیف اٹھانا۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو کیا ہوا؟ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بھی تو دکھ اٹھاتے ہیں، تمہارے دشمن بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، کما تعلمون، جیسی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ یعنی تمہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں اجر ملے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ باطل کے راستے میں، غلط کاموں میں، اپنے دنیاوی مفادات میں محنت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اپنی دنیا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم اپنی آخرت کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ وقتی فائدوں کے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں، اور تم پائیدار اور ہمیشہ کے فائدوں کے لیے دکھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ یہ جو آیت ہے نا، اس میں بہت ہلا دینے والی بات ہے نا کہ ایک انسان برائی میں، کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، ساری ایفرٹس کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، یا الٹا اس کے خلاف نکلتا ہے۔ تو کتنا قابل رحم ہے ایسا شخص۔ اور اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانتے ہیں، آخرت کے ریوارڈز پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کے لیے خود کو تھکاتے نہیں ہیں، کوئی رنج نہیں اٹھاتے، کوئی الم نہیں اٹھاتے۔ تھوڑی سی مشکل اس راستے میں ہو تو ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو، وہ اپنے مقاصد کے لیے رنج اٹھا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں آخرت میں کسی بھی چیز کی امید نہیں، وہ اللہ سے کچھ بھی امید نہیں رکھتے، کسی اجر ثواب صلے کی، اور تمہیں مالک کائنات اجر دینے والا ہے، اس کا ریوارڈ دینے والا ہے، اس کا انعام دینے والا ہے، پھر بھی تم اپنے دین کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے۔ اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے شرمندہ ہو جاتا ہے انسان، ایک شرمندگی سی کی کیفیت آتی ہے کہ واقعی کبھی سوچا ہی نہیں کہ کافر تو اپنی دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور ہم جنت کے خریدار بنے بیٹھے ہیں اور بغیر کچھ کیے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ کافر تو اپنی ختم ہونے والی دنیا کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگائے ہوئے، وہ محض وطن کی خاطر، مال کی خاطر، مفادات کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، لیکن تم اپنے دین کی خاطر چھوٹی سی قربانی کر کے اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھنے لگتے ہو۔ اب ذرا لیجیے اس کو اپنے اوپر۔ ہم جنت چاہتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرنا چاہتے، قربانی کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ نیند چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ آرام چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ روٹین چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ حاصل کیا ہوگا۔ بس نماز کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی بالکل درست بات، سچی بات لے کر آئی۔ کیوں نازل کی؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان۔ تحکم کا لفظ ہے کاف میم سے ہے، حکم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو اراءت کا لفظ قرآن پاک میں اس وحی کے لیے بھی آتا ہے
جو انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ خواب دی جاتی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے بھی آتا ہے جو وحی مطلوب کے ذریعے انبیاء کو دی جاتی ہے۔ تو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کریں تو اپنی مرضی یا اپنی خواہش پر مبنی نہیں، بلکہ اس رہنمائی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی۔ وَلَا تَكُن، اور نہ آپ ہوں، لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائنوں کی طرف سے، خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ خائنین کا لفظ خائن سے ہے، خائنین خائن کی جمع ہے، اور یہ لفظ خیانت سے نکلا ہے۔ خیانت بنیادی طور پر عربی میں ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے بے وفا ہونا ہوتا ہے، یعنی جیسے کسی عورت کا نکاح اگر ایک مرد سے ہوا ہے تو وہ اس کی بجائے کسی غیر مرد سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرے اور جسمانی تعلق قائم کرے، تو اس عمل کو خیانت کہتے ہیں، بے وفائی کہتے ہیں۔ یعنی نکاح کیا ہے؟ دو لوگوں کا باہم ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے۔ کس بات کا عہد کرتا ہے؟ کہ میں آپ کا وفادار ہوں، جو آپ کہیں گے وہی میں کروں گا۔ لیکن پھر وہ جب اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی ماننے لگتا ہے تو اپنے اس عہد میں خیانت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے یا اللہ کے دشمن کی بات مانی جائے۔ تو جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ دراصل ایک طرح سے خیانت کار لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، ان کے مددگار نہ بنیں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یعنی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن عبیرق نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور زرہ چوری کر لی۔ اس زمانے میں مدینہ میں نہ تو گندم مکتی تھی، نہ آٹا لوکلی ملتا تھا، باہر سے لایا جاتا تھا، شام وغیرہ کی طرف سے قافلے آتے اور کچھ خرید کر مہمانوں کے لیے رکھ لیا جاتا۔ وہ لوگ خود کم ہی روٹی استعمال کر سکتے تھے، تو بہت ہی قیمتی چیز تھی آٹا۔ تو وہ ایک شخص نے جو دراصل منافق تھا، کیونکہ منافق کی علامت ہے نا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، بدعہدی کرنا، تو اس نے ایک دوسرے شخص کے گھر سے آٹا چوری کر لیا اور زرہ بھی، اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھوا دیا۔ اتفاق سے تھیلے میں کچھ سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے۔ جب سراغ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بشیر بن عبیرق نے چوری کیا ہے، اور اس سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں لیا، آؤ مل کے دیکھتے ہیں، اور پھر لے گیا ان کو اس یہودی کے گھر جہاں پر اس نے یہ سب کچھ امانت رکھی ہوئی تھی۔ اب الزام سارے کا سارا اس یہودی پر لگ گیا جو کہ بے گناہ تھا، جس کے پاس محض وہ ایک امانت کے طور پر سب کچھ رکھا گیا تھا۔ جب یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ تو میرے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا۔ بالآخر یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا بیچ میں نام ہی نہ آنے دیا جائے، اور اس واقعے سے بالکل لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم شخص ہے،
اور اس طرح ہم بری ہو جائیں گے. انہوں نے آپس میں یہ سازش کی اور پھر ایسا ہی ہوا. انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا اور قسمیں بھی کھانے لگے. یعنی چور اور اس کی برادری قسمیں کھانے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر اعتبار کرنے لگے. ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایک نہیں پورا قبیلہ قسم کھا رہا ہے کہ ہمارا یہ شخص چور نہیں فلاں چور ہے، اور اتنی ساری گواہیاں آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سب کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے جب یہ چاہا کہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقت بتا دی. اب اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اور اس میں سیکھنے کے کئی سبق ہیں جو آئندہ آیات میں بھی آئیں گے. ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ایک غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے. یعنی آپ جہاں رسول تھے وہاں انسان بھی تھے. دوسری بات یہ کہ آپ عالم الغیب نہ تھے. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہ کرتے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ جو ہی آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بذریعہ وحی بتا دیا، اور اس طرح آپ ایسا فیصلہ کرنے سے بچ گئے. اور یہیں سے عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہاں بھی کیا حکم ہوا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی بنا پر فیصلہ کیجئے اور خائنوں کی مدد نہ کیجئے. اچھا، ان لوگوں کو خائن کیوں کہا گیا؟ چوری تو ایک شخص نے کی تھی تو سب کو خائن بتا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر، برادری کی محبت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا کہ ایسا عمل خیانت ہوتی. خواہ فیصلہ اپنی اولاد، والدین یا خود اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو تو بھی سچ ہی بولنا چاہیے. انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب نہیں برتا جا سکتا کہ آپ کسی کے حق میں صرف اس لیے گواہی دیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کی برادری سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کسی کی حمایت کرے گا تو وہ خیانت کار قرار پائے، کیونکہ اس کو اصل حقیقت پتہ ہے، پھر وہ چھپا رہا ہے. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ سے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. ابھی تو ہم نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو اس کے دو معنی. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو خلاف اولا ہو وہ بھی ایک طرح سے قصور سمجھا جاتا ہے. یعنی گناہ تو دور کی بات، اگر کوئی ایک چیز مثلا دو میں سے اس چیز کا انتخاب کہ جو نمبر 1 نہیں نمبر 2 ہو تو وہ بھی قصور سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو خیال بھی آپ کے دل سے گزرا تھا کہ بشیر اور اس کے خاندان والوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اس بات پر بھی یا اس خیال کے گزرنے پر بھی کیا ہے، استغفار کرنے کو کہا گیا. اور یہ گناہ کی معافی نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، کیونکہ آپ کو اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا. تو جو جتنا بلندی پر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کہہ کر دراصل باقی مسلمانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے، نہ جھگڑیے، ان الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں. تو جادل کا لفظ جیم دال لام سے ہے، جدل جھگڑے کو کہتے ہیں. مجادلہ کا لفظ قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں آیا ہے. اس کے معنی مناظرہ کرنا، کٹ حجتی اور جھگڑا کرنے کے بھی ہیں، اور اعتماد اور دلیل کی بنیاد پر کسی سے شکوہ کرنے اور اصرار کے ساتھ
کسی کے حق میں سفارش کرنے کے بھی ہیں. 3 معنی ہو گئے نا، مناظرہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، یا دلیل کی بنیاد پہ کسی سے جھگڑا کرنا، یا پھر الہاح یا اصرار کے ساتھ کسی کے لیے سفارش کرنا. تو فرمایا کہ آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے، یعنی دنیا میں بھی ان کا ساتھ نہ دیجیے اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے شفاعت نہیں کرنی ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہے، لیکن اس کا مستحق بننے کے لیے اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکالنا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں نکالنے کے لائق؟ خیانت کاری، دھوکہ بازی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہر قسم کا دھوکہ فریب کر کے کہتے ہیں ہم حضور کی امت میں سے اور آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خیانت کاروں کے لیے مت جھگڑیے، ان کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں نہیں ہو سکتی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لیکن لوگ قرآن پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے نا. اور یختانون انفسہم کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ خیانت اس بے وفائی اور غداری کے لیے بولا جاتا ہے جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے. تو جس طرح ایک بے وفا عورت اپنے آپ کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دیتی ہے، اسی طرح منافقین بھی اطاعت کا عہد تو اللہ سے کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملاً اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ. کون؟ من کانا، جو بھی کوئی ہو، خوانن، خیانت کار، اسیما، گناہگار. اللہ کسی خیانت کار کو پسند نہیں کرتا. خیانت انسان کو اللہ کی نگاہوں میں گرا دیتی ہے، جیسے بے وفائی عورت کو شوہر کی نظر میں گرا دیتی ہے، اس عورت کی محبت شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے. تو یہاں پر 2 لفظ بولے گئے، خوان بھی اور اسیم بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں بھی ہیں. خیانت کاری کیا ہے؟ کہنا کچھ، کرنا کچھ. اور اسیمن ہونا کیا ہے؟ کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں جان بوجھ کے نہ کریں. اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں نا. تو اسیمہ یعنی گناہگار. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ کے بعد وَلَا تُجَادِلْ بھی آ رہا ہے اور پھر وَلَا تَكُنْ بھی آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امت کے وکیل ہونے کے آپ کو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ امت کے وکیل بھی ہیں نا. فرمایا کہ اپنی امت میں صرف اچھے لوگوں کے وکیل بنیے، اچھے لوگوں کی شفاعت کیجیے. اور اسی طرح جو لوگ خائن ہیں اور جو لوگ غلط کار ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نظر نہیں کرتا، اور ان کو ڈائریکٹ ہدایت دینے کی بجائے کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ ایسا اور ایسا نہ کریں تاکہ یہ لوگ بھی اس چیز سے باز آئیں، یہ بھی نہ کریں. آپ کے ذریعے ان کو بھی سمجھانا مقصود ہے. یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے کہ بات کہنا کسی سے ہو، کہیں کسی اور کو جائے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپے رہ سکتے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگرچہ بنو ظفر کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو لوگوں سے چھپ کر غلط کام کرتے ہیں. ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گناہ کرتے وقت انسانوں سے چھپتے ہو، تمہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. بندوں سے تو چھپ جاؤ گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. مَا لَا يَرْضَى، جو وہ پسند نہیں کرتا. من القول، بات میں سے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کے سب اعمال کو جانتا ہے. اب یہ کس سازش اور کس رات کے مشورے کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ بنیادی طور پر تو بنو ظفر کا باہم اپنے قبیلے کے ایک فرد کی حمایت میں مل جل کر
پلاننگ کرنا اور سازش کرنا اس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ خود بھی منافق تھا اور اس کے خاندان والے بھی کوئی پختہ مسلمان نہیں تھے، کوئی پکے مومن نہیں تھے۔ جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا گیا تو ان لوگوں نے باہم مشورے کرنے شروع کر دیے کہ کس طرح چوری کے اس جرم سے بچا جا سکتا ہے، اور ہم کیا کیا طریقے کریں کہ یہ جرم جو ہے وہ یہودی کے سر پہ لگ جائے، اس کے سر تھوپ دیا جائے۔ اچھا، یہ جو پیچھے باتیں گزری ہیں نا، ان سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں لینا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص خیانت کار ہے تو اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے گواہی نہیں دینی چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ایسی سازشوں اور پلاننگ میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جن کا پیشہ وکالت ہے، کہ جب وہ کوئی مقدمہ لے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص سچا بھی ہے یا نہیں، یا اپنے ایک جرم اور گناہ کو وکالت کے زور پر سچا کروانا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے یعنی وکیل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی میں وکالت کر رہا ہوں وہ سچا شخص ہے یا جھوٹا، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چند پیسوں کی خاطر ایک جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا اور کسی دوسرے شخص کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کے حق کو ضائع کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف اسی حکم پر عمل کر لیا جائے کہ سارے وکیل اس بات سے بائیکاٹ کر لیں کہ ہم جھوٹا مقدمہ نہیں لیں گے، تو جھوٹے لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ ہم ایک قاتل کا مقدمہ نہیں لڑیں گے۔ اصل میں قرآن کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ پہلے وہ ایک ذہن سازی کرتا ہے، پہلے وہ ایک بات کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد آگے تفصیلات چلتی ہیں۔ پیچھے جو 85 میں آیا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے بدلہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور یہاں پر پھر صاف کہہ دیا گیا کہ غلط کار لوگوں کے حق میں سفارش بھی نہ ہو۔ اور پھر رات کی سازشیں کہ عام طور پر ایسے جرائم میں لوگ دن میں تو دوسروں کے نوٹس میں آ جاتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگ مل جل کر جھوٹی باتیں آپس میں خوب ڈسکس کرتے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔